بسم اللہ الرحمن الرحیم ویوم، اور جس دن یہ لوگ پیش کیے جائیں گے، یعرضو پیش کیے جائیں گے، الذین وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، یعنی جنہوں نے کفر کیا ان کو پیش کیا جائے گا، علی النار آگ کے اوپر، جہنم پر پیش کیا جائے گا، جہنم کے سامنے لایا جائے گا، الیس ھذا بالحق، اور ان سے کہا جائے گا اللہ کی طرف سے، یا اللہ خود کہے گا یا اللہ کی طرف سے کوئی فرشتہ کہے گا، کیا یہ حق نہیں ہے؟ یہ جہنم جس کا ہم ذکر کرتے تھے قرآن پاک میں، تم نہیں مانتے تھے، دنیا میں تم سوچتے بھی نہیں تھے اس کے بارے میں، اس کی کوئی تیاری بھی نہیں تھی، الیس ھذا بالحق، کیا یہ حق نہیں ہے؟ یہ اٹل نہیں ہے؟ یہ حقیقت نہیں ہے جس کا تم انکار کرتے تھے؟ تم ڈرتے ہی نہیں تھے؟ اللہ اکبر۔ سورۃ طور میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا افسحر ھذا ام انتم لا تبصرون، کیا یہ بھی جادو ہے؟ دنیا میں جب بھی ہماری نشانیاں دیکھتے تھے نا تو کہتے تھے یہ جادو ہے، چاند دو ٹکڑے کر دیا یہ بھی جادو ہے، اب تو محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو زمین کی ساتھ ساتھ آسمانوں پہ بھی چلنے لگ گیا، اقتربت الساعة وانشق القمر وان يروا آیة يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، تو اللہ تعالیٰ اب وہاں یا اللہ کے فرشتے ان کو کہیں گے یہ جو جہنم ہے نا، افسحر ھذا، یہ آگ یہ بھی جادو ہے؟ بولو نا، بولو، دنیا میں تو ہماری ہر بات کو دیکھ کے بولتے تھے جادو ہے، یہ بھی جادو ہے؟ اصلوها فاصبروا او لا تصبروا سواء علیکم انما تجزون ما کنتم تعملون، اب داخل ہو جاؤ دھکے دے دے کر، یوم یدعون الی نار جہنم دعا، جیسے مجرموں کو دھکا نہیں جاتا پہلے، جو بہت بڑا مجرم ہو، بہت غلط کام کیے ہوں، کیسے ٹھڈے لگاتے ہیں، کک مارتے ہیں اور ہاتھ سے دھکے دیتے ہیں اور گرتا ہے پھر اٹھاتے ہیں، چل آگے، اس طرح جہنمیوں کو بھی، مجرموں کو اس طرح دھکا دیا جائے گا۔ هذه النار التي كنتم بها تكذبون، یہ وہ آگ ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے، مانتے نہیں تھے۔ اگر ہم بھائیوں صحیح معنوں میں مان رہے ہوتے نا، منہ سے تو سب بولتے ہیں لیکن اگر صحیح معنوں میں ایمان ہوتا تو ہماری حالت وہ نہیں ہوتی جو ہے، کچھ اور ہی ہوتی۔ ہم کسی کو دھوکہ نہیں دیتے، ہم سود نہیں کھاتے، ہم نمازوں کی پابندی کرتے، ہم اللہ اس کے رسول کی بات کو مانتے۔ اللہ تعالی ہم سب کی اصلاح فرمائے۔ تو اب یہ کیا جواب دیں گے؟ قالوا بلا وربنا، ہاں ہمارے رب۔ لیکن قیامت کے دن اپنی آنکھوں سے جب دیکھ لیں گے اب ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اب وہ کہیں گے قالوا بلا وربنا، ہاں کیوں نہیں ہمارے رب، اب ہمارے رب کہہ رہے ہیں، بڑے پیار سے کہہ رہے ہیں، قال فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، چکھو عذاب، فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، جو تم کفر کرتے تھے اس کے سبب۔ فاصبر، اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں صبر کیجیے، دعوت و تبلیغ کے کام میں محنت لگتی ہے، صبر بھی چاہیے، جلدی مت کیجیے۔ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، جیسا کہ اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا تھا، کتنے سال؟ 950 سال نوح علیہ السلام نے صبر کیا۔ جلدی مت کیجیے عذاب کے لیے، ابراہیم علیہ السلام اور دیگر پیغمبروں نے بڑے بڑے، فاصبر آپ بھی صبر کیجئے، کما صبر اولو العزم من الرسل، جیسا کہ عالی ہمت رسولوں نے کیا تھا ان کی طرح آپ صبر کیجئے، یعنی عذاب طلب کرنے میں جلدی مت کیجئے۔ ولا تستعجل لهم، ان کے لیے جلدی مت کیجئے کہ جلدی سے عذاب بھیج دے، نہیں۔ اور نبی کائنات نے بھی حق ادا کر دیا، اتنی مارے کھائیں، مکہ سے نکالے گئے، مکہ میں اوجری ڈالی گئی اور گالیاں دی گئیں، جادوگر کہا گیا، مجنون کہا گیا، طائف گئے تو لوگوں نے پتھر مارے، اوباش نے، لڑکوں نے، یہاں تک کہ جوتی مبارک خون سے بھر گئی، بے ہوش ہو کے گر جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ اتنا مارا کہ کہتے ہیں کہ پھر جدھر ناک کے سیدھ میں جدھر میرا منہ اٹھا میں بھاگتا گیا، وہ پیچھے مار رہے تھے مجھے، کیا کرتا؟ فرشتے آگے کہ آپ حکم دیں، یہ پہاڑ کا فرشتہ ہے، سلام کیا، السلام علیکم، مجھے اللہ نے بھیجا ہے، اگر آپ حکم دے تو ان کو بین اخشبین، دو پہاڑوں کے درمیان، جیسے چکی دو پاٹوں کے درمیان اس کی جو پٹی ہوتی ہیں اس طرح ان کو پیس کے رکھ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، میں یہ چاہتا ہوں، یہ نہیں تو ان کی نسل سے ایسے لوگ آئیں گے جو لا الہ الا اللہ پڑھیں، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون۔ یہ صبر تھا آپ کا، یہ صبر تھا۔ اما عائشہ نے پوچھا اللہ کے رسول، کوئی دن ایسا بھی آیا ہے جو احد کے دن سے بھی بڑھ کر آپ پر شاق اور تکلیف والا تھا؟ احد بڑی تکلیف والا دن تھا، سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے، ان کی بوٹی بوٹی کی گئی، 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، آپ کے دانت مبارک ٹوٹے اور آپ کے
گال پر آپ کی خود کی کھود اور کڑیاں چپ گئیں، گڑھے میں گر گئے، اتنی تکلیف آئی. کہا کہ اس سے بڑھ کر بھی کوئی اللہ کے رسول آپ پر تکلیف آئی تھی اس دعوت و تبلیغ کے میدان میں؟ کہا ہاں آئی. عائشہ، جب میں نے عبد یالیل کے بیٹوں کے سامنے یہ بات پیش کی تھی، انہوں نے میری بات بھی نہیں سنی اور اوباش لڑکوں کو میرے پیچھے لگا دیا اور وہ پتھر مارتے تھے مجھے، اور میں ناک کی سیٹ پہ بھاگ رہا تھا، کائنات کا امام بھاگ رہا تھا ان کے شر سے بچنے کے لیے. اب سوچئے تو صحیح، پتھر پیچھے سے آ رہے تھے، کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر ہمارے ماں باپ اور ہم خود قربان ہو جائیں اس دین کو پہنچانے کے لیے. بھائیوں اتنی تکلیف اٹھائی تب جا کے یہ دین آج ہم تک پہنچ گیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اتنا سخت ترین دین تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، وہ بھولے نہیں آپ، لیکن وہاں بھی صبر کیا. کأنہم یوم یرون ما یوعدون، جس دن یہ اس عذاب کو دیکھ لیں گے جس کا وعدہ دیے جاتے ہیں، تو یہ معلوم ہونے لگے گا کہ دن کی ایک گھڑی ہی دنیا میں ٹھہرے. کأنہم یوم یرون، اس دن وہ ان کو احساس ہوگا جس دن کا وعدہ کیا گیا، یعنی قیامت کے دن، وہ وہاں ان کو احساس ہوگا کہ دنیا میں ہم ایک دن ٹھہرے تھے. لم یلبثوا الا ساعہ، ایک دن بھی نہیں بلکہ ایک ساعہ ٹھہرے تھے. من النہار، یعنی چند گھڑی ہم دنیا میں رہے. اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ قرآن پاک میں فرمایا سورۃ مومنون کے آخر میں، قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین، اللہ پوچھیں گے تم زمین پہ کتنا رہے، کتنے برس رہے. قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، وہ کہیں گے ایک دن رہے یا دن کا کچھ حصہ رہے. فاسأل العادین، آپ پوچھ لیجئے گنتی کرنے والوں سے. اللہ فرمائیں گے، اب جواب دیں گے، قال ان لبثتم الا قلیلا لو انکم کنتم تعلمون، تم تو بہت تھوڑے ٹھہرے تھے اگر تم کو پتہ چل جائے. یہ زندگی ہے، قیامت کے دن احساس ہوگا کتنا تھوڑا ٹھہرے تھے. لم یلبثوا الا ساعۃ من نہار. بلاغ، بلاغ اس کے معنی یہ ہیں، یہ وہ نصیحت یا پیغام ہے جس کا پہنچانا تیرا کام ہے. یہ وہ باتیں ہیں جس کا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہنچانا تیرا کام ہے. تو پہنچا دے لوگوں کو کہ آخرت کی زندگی اتنی لمبی ہے کہ اس کے سامنے 50,000 سنہ، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا. تو اس کے سامنے یہ بہت تھوڑی سی ہے نا. تو کہے گا کہ میں دن کے تھوڑے حصے میں رہا. یہ دنیا کی زندگی حقیر لگے گی جس کے لیے ہم لوگوں کو، ہم میں سے بعض لوگ بعض کو قتل کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. ٹھیک ٹھاک آدمی، پڑھا لکھا مسلمان جھوٹ بولتا ہے، اور بعض کو شرک کرتے ہیں، بہت سارے غلط سلط کام کرتے ہیں. بھائیوں یہ تھوڑی سی زندگی کے لیے، اور آخرت کی زندگی جو ہمیشہ والی ہے، کبھی نہ ختم ہونے والی ہے، اس کا ہم احساس نہیں کرتے ہیں. فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پس بدکاروں کے سوا کوئی ہلاک نہ کیا جائے. اس آیت میں اہل ایمان کے لیے خوشخبری ہے اور حوصلہ افزائی ہے کہ ہلاکت اخروی صرف ان لوگوں کے حصے میں ہے جو اللہ کے نافرمان اور اس کے حدود کے پامال کرنے والے ہیں. باقی اللہ تعالیٰ آپ کو خوشخبری سنا رہا ہے، فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ، جو فاسق لوگ ہوں گے انہی کے لیے آخرت میں ہلاکت ہے، آپ لوگوں کے لیے نہیں جو قرآن و سنت پر عمل کرتے ہیں. اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے کر دے جو قرآن و سنت پر عمل کرنے والے لوگ ہیں.